جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم کریں گے جی امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول ہے، ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 1 اردو کا افسانوی ادب کا یہ پیپر ہے جی، اور اس میں ایک ناول ہے امراؤ جان ادا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ناول ہے، اور اس میں سے جو ہے نا اکثر ایک یا دو سوال آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس بار کافی چانس ہے کہ اس بار یہ پیپر میں آ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم چلتے ہیں جس کی طرف، دیکھتے ہیں۔ امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول ہے، بحث کریں۔ اچھا جی، اس کی پہلے کچھ پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹس آتا ہے وہ آتا ہے مرزا ہادی رسوا کا تعارف آ جاتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی مرزا ہادی کی رسوا کی تصانیف۔ یہ بنیادی طور پر مرزا ہادی رسوا نے یہ ایک ناول لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، مرزا ہادی رسوا کا تعارف پڑھیں گے، اس کی تصانیف پہلے ہم کریں گے۔ آگے کریں گے جی ناول امراؤ جان ادا کا تعارف کریں گے۔ آگے اس میں جو کردار ہیں امیرن، جس کو ہم امراؤ جان ادا وہ کیسے بنتی ہے، اس کا اصل نام جو ہوتا ہے وہ امیرن ہوتا ہے۔ اچھا جی، امراؤ کی ابتدائی ایام اور طوائف کا سفر، کہ امراؤ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی، اور وہ اس نے طوائف بننے کا سفر کس طرح سے طے کیا۔ معصومیت اور بولا پن بھی آئی، اور جسم فروشی میں تبدیلی اس کی وہ کیسی ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی ہم پڑھیں گے اس ناول میں۔ آگے جی خانم کا کوٹھا، جو خانم ہے اس کا کوٹھا کیسا تھا، اور ہجوم میں عاشقاں، یہ ہم پڑھیں گے۔ امیرن کا فیضو سے تعلق۔ آگے جی حیدر کانپور اور لکھنؤ واپسی، فیض آباد واپسی اور فلیش بیک، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہم کریں گے۔ آگے جی امراؤ جان ادا ماہر نفسیات کیا ہے جی، غور مرزا کی نفسیات کا مطالعہ۔ یہ مختلف جو ہے نا کردار ہیں، غور مرزا اور اس طرح کر کے نا یہ مختلف کردار اس ناول میں آئیں گے، تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے جی۔ لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرے کی عکاسی۔ آگے جی امراؤ کی توبہ اور باقی کی زندگی، اور ناول سے جو آخری پیغام وہ کیا دینا چاہتے ہیں جی۔ آگے جی امراؤ جان ادا کی فنی خصوصیات کون کون سی ہے۔ تناسب ہے اس میں، پہلی ہم آہنگی ہے، تنوع ہے، اتحاد ہے، تراش و کفیت ہے، وزن اور توازن ہے، شاعرانہ تنظیم ہے، فلسفی اور نفسیات ہے جی، ظرافت کا پہلو ہے جی، منظر نگاری ہے، اسلوب ہے، تجسس و جستجو ہے، مکالمہ نگاری ہے۔ اچھا جی، اس میں کردار کون کون سے آتے ہیں جی؟ پہلا جو کردار ہے وہ دلاور کا ہے جی، دوسرا امیرن کا ہے، تیسرے خانم کا ہے، چوتھا بسم اللہ ہے جی، پانچواں خورشید جان ہے، چھٹا گور مرزا، نواب سلطان اور نواب چھبن، یہ کردار ہیں جو اس ناول میں آئیں گے۔ آگے جی مرزا ہادی رسوا ایک تعارف، ٹھیک ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں جی مرزا ہادی رسوا کا ایک تعارف، اور یہ پورا ناول میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لینا۔ بہت ہی آسان ناول ہے جی، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا لمبا ہے، تو اس وجہ سے مشکل لگتا ہے، لیکن بہت ہی آسان ہے جی۔ آپ کا اصل نام محمد ہادی تھا، اور تخلص مرزا تھا، اور فرضی نام رسوا تھا۔ مرزا ہادی رسوا 1857 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور 1931 میں حیدرآباد دکن میں وفات پائی تھی۔ بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، چچا نے پرورش کی تھی۔ مرزا تمام عمر طالب علم رہے تھے، اور ان کا مطالعہ، تجربہ اور مشاہدہ بہت وسیع تھا۔ آپ ریاضی، طبیعیات، فارسی اور عربی کے معلم تھے۔ علمی موسیقی سے بھی خاصی رغبت تھی۔ مرزا ہادی رسوا کی تصانیف کون کون سی ہے؟ پہلی ہے جی اختری بیگم ہے، شریف زادے ہے، ذات شریف ہے، افشاں راز ہے، بیرام کی رہائی ہے، لیلا مجنوں ہے، خونی عاشق ہے۔ آگے ہے جی ناول امراؤ جان ادا کا تعارف۔ امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا کا ایک اردو ناول ہے، اور اس کی پہلی اشاعت 1899 میں ہوئی تھی۔ بعض محققین اسے اردو کا پہلا ناول قرار دیتے ہیں، اور اس ناول کی کہانی فیض آباد سے اغوا شدہ لڑکی امیرن کی ہے، جسے امراؤ جان ادا کے نام سے لکھنؤ میں ایک طائفہ کی زندگی بسر کرنا پڑی تھی۔ ناول میں 19ویں صدی کے لکھنؤ کا معاشرہ پیش کیا گیا ہے۔ امیرن امراؤ جان ادا کیسے بنتی ہے؟ کسی کو سنائیں حال دل زاد اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ امیرن کے والد فیض آباد میں جمعدار تھے، وہ نہایت سیدھے سادے اور سچے آدمی تھے۔ پڑوس میں ایک بدمعاش دلاور خان رہتا تھا، وہ ایک دفعہ گرفتار ہوا۔ جمعدار نے اس کی چال کے بارے میں سچی گواہی دے دی۔ دلاور خان قید میں ہو گیا تھا، وہ رہائی کے بعد جمعدار سے بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک دن جمعدار کی 8 سالہ لڑکی امیرن کو اغوا کر لیتا ہے، اور پھر رات میں بیل گاڑی پر ڈال کر نکل گیا تاکہ اس کو مار کر کہیں ڈال دے۔ بیل گاڑی پر اس کا دوست
پیر بخش بھی تھا، جس نے مشورہ دیا کہ امیرن کو لکھنؤ میں کسی کے ہاتھ بیچ ڈالا جائے۔ چنانچہ لکھنؤ میں ایک مشہور کوٹھے دار خانم کے یہاں بیچا گیا۔ خانم نے امیرن کا نام بدل کر امراؤ جان ادا کر دیا اور اس کو موسیقی اور پڑھنے لکھنے کی تعلیم دی، اور اس کی طبیعت موسیقی کی طرف رائب ہوئی اور اس نے ادبی ذوق بھی پیدا کر لیا۔ امراؤ کے ابتدائی ایام اور طوائف تک کا سفر۔ امراؤ جان ادا پیدائشی طوائف نہ تھی، وہ شریف زادی تھی اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ 10-12 سال تک شریف والدین کے زیر سایہ زندگی بسر کی تھی، پھر ایک منتقم مزاج شخص کے انتقام کی بھیڑ چڑھ کر اغوا ہو کر خانم کے کوٹھے پر پہنچی۔ شروع میں کچھ دنوں تو ماں باپ یاد آئے تھے، لیکن وہاں پر یوں کا اکھاڑا تھا، خانم کی نوچیوں کا ساتھ تھا، گانے ناچنے اور مختلف علوم کی تعلیم ہونے لگی۔ مکتب میں ایک شوخ لڑکا گور مرزا چھیڑنے کے لیے مل گیا تھا۔ آہستہ آہستہ خود بخود گنگنانے لگی، آئینے میں اپنی صورت دیکھنے اور ہنسنے کی خواہش پیدا ہونے لگی تھی۔ آگے جی معصومیت اور بھولا پن اور بے حیائی میں تبدیلی۔ امراؤ جان ادا نے اپنی ہم عمروں کو یوں آزاد دیکھا کہ وہ اپنے عاشقوں سے اعلانیہ ملتی ہیں تو دل میں عاشق کی تلاش پیدا ہو گئی۔ یوں آہستہ آہستہ معصومیت، بھولا پن، بے حیائی اور جسم فروشی میں تبدیل ہو گیا۔ امراؤ جان ادا شاعرہ تھی اور ادب سے لگاؤ تھا، خوبصورت تھی، رقص و سرور میں ماہر تھی، جہاں جاتی سر آنکھوں پر بٹھائی جاتی۔ خانم کا کوٹھا ہجوم عاشقاں۔ خانم اپنے کردار کے حوالے سے گناہ کی دنیا میں ایک سردار اور پیش رو کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناول کی فضا میں خانم نوابین کے لیے قدم قدم پر سامان تعیش فراہم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ملک کے طول و عرض سے بلا پھسلا کر لائی گئی یا اغوا شدہ لڑکیوں کو اونے پونے داموں خرید لینا خانم کا شیوا تھا۔ خانم کے کوٹھے پر ہر وقت ہجوم عاشقاں رہتا تھا، بڑے بڑے رئیس و امیر وہاں آتے تھے۔ امیرن کا فیض سے تعلق۔ امیرن جب اپنی ہم عمر لڑکیوں کو یوں آزاد دیکھتی کہ وہ اپنے عاشقوں سے اعلانیہ ملتی ہیں تو اس کے دل میں بھی عاشق کی تلاش پیدا ہو گئی تھی۔ کوٹھے پر بڑے بڑے رئیس و امیر آتے تھے تو آزادی کی ہوس بڑی۔ بالآخر ایک ڈاکو جس کا نام فیضو تھا اور جسے وہ بہت بڑا رئیس سمجھتی تھی بھاگ نکلی۔ امیرن فیضو سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن فیضو کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حیدر کانپور اور لکھنؤ واپسی۔ فیضو نامی ڈاکو امراؤ جان ادا امراؤ جان کو خانم کے گھر سے بھگا کر لے جاتا ہے۔ فیضو اور اس کے ساتھی ڈاکو راستے میں گھیر لیے جاتے ہیں اور امراؤ مشکل تمام کانپور پہنچی، جہاں وہ اپنے لیے کمرے لے کر پیشہ کرنے لگی اور وہاں وہی بہت جلد مشہور ہو گئی۔ کانپور میں ایک بیگم صاحبہ سے ملاقات ہوئی جو وہیں رام دلی تھی، جو امراؤ کے ساتھ بکنے کے لیے لائی گئی تھی۔ اس کے بعد خانم کے یہاں کے لوگ کانپور پہنچ جاتے ہیں اور امراؤ کو منا کر لکھنؤ واپس لے جاتے ہیں۔ فیض آباد واپسی اور فلیش بیک۔ مرزا رسوا نے اپنے ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی ہے، یعنی امراؤ جان ادا کی زبانی اس کے ماضی کا احوال مختلف ٹکڑوں میں بیان کیا ہے۔ انگریزوں کے لکھنؤ پر حملے کے بعد جب امراؤ کا قافلہ فیض آباد جا پہنچا تو امراؤ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو اس کا آبائی گاؤں ہے۔ امراؤ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ حالات اسے فیض آباد میں واپس لے آئے، یعنی اس قصبے میں جہاں سے وہ 8 برس کی عمر میں اغوا ہوئی تھی۔ امراؤ جان ادا ماہر نفسیات۔ دراصل یہ ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں نفسیاتی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک طوائف کے لیے زادوں، نوابوں اور ضمیر فروشوں کی نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ امراؤ جان ادا ایک کامیاب طوائف کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی ہے، اور اسی چیز کی مدد سے ہر میدان میں امراؤ جان ادا کامیاب ہوتی ہے۔ گور مرزا کی نفسیات کا مطالعہ۔ امراؤ جان ادا سب سے پہلے گور مرزا کی نفسیات کا مطالعہ کرتی ہے کہ یہ شخص اوباش، عیاش اور نشاط پسند ہے، یہاں تک کہ کمپنی کوک ہونے کی بنا پر کڑ کمینہ حرکتیں بھی کرتا ہے۔ گور نے جسمانی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، مگر امراؤ اس کی نفسیات خوب جان چکی تھی۔ گاہکوں کے موڈ کا مطالعہ۔ امراؤ جان ادا یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ کس وقت کس سمت کا گاہک کوٹھے پر آتا ہے اور ان نوابوں اور ضمیر فروشوں کے موڈ کے مطابق پیش آتی ہے۔ امراؤ جان ادا ایک ایسا کردار ہے جو پوری ناول میں لوگوں کے چہرے پڑھتی ہے، لوگوں کی نفسیات اور چہروں کا علم۔ میلے میں امراؤ جان ادا خود کہتی ہے کہ میں لوگوں کے چہرے اور ان کی نفسیات پڑھ رہی ہوں، کوئی اپنے بچے کو کھلونے خرید کر دے رہا ہے، کوئی خوبصورت عورتوں کو گھور رہا ہے اور کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ امراؤ جان ادا پورے ناول میں لوگوں کی نفسیات اور چہروں کا مطالعہ کرتی ہے۔ نوچی کی نفسیات کا مطالعہ۔
امراؤ جان ادا ماہر نفسیات تھی، کانپور میں نوچی کی نفسیات جان جاتی ہے اور اس کی نفسیات اس پر کھل جاتی ہے، وہ اپنی جان بچاتی ہے کیونکہ امراؤ اس کی نفسیات جان چکی ہے، اس لیے اس سے جان چھڑاتی ہے۔ لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرے کی عکاسی، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسوا نے اپنے ناول امراؤ جان ادا میں لکھنوی معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس وقت لکھنؤ اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے زوال پذیر معاشرے کا شکار تھا، خاص کر معاشرے کے اس طبقے کی عکاسی کی گئی ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے چکلوں، طوائفوں، زرداروں، نوابوں، ضمیر فروشوں، ڈاکوؤں، بدماشوں اور بد کردار لوگوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ مرزا رسوا نے لکھنؤ اور کانپور کے رہنے والے مہذب لوگوں کی آئینہ داری بھی کی ہے، جہاں بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ رہتے ہیں جو اپنے گھر میں ہر قسم کی نعمت ہونے کے باوجود دوسرے کوٹھوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی دولت برباد کرتے ہیں۔ امراؤ کی آخری نصیحت نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ امراؤ جان ادا زندگی کے تجربات کی بنا پر اس نے عورت ذات کو بتایا کہ وہ کبھی خود کو طوائف نہ بننے دے، کیونکہ کوئی طوائف پیشے کے اعتبار سے کسی بھی ایک شخص کی ہو کے نہیں رہ سکتی، اور امراؤ کی آخری نصیحت بھی نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ امراؤ کی توبہ اور باقی کی زندگی، امراؤ پیدائشی طوائف نہ تھی، وہ شریف زادی تھی اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ امراؤ کے کردار میں تدریجی تبدیلیاں دراصل اس کی فطرت کی شریفانہ جوہر کی پیداوار ہیں۔ یہ جوہر اسے ورثے میں ملا تھا اور اس کی زندگی میں نیا موڑ اس وقت آیا جب وہ چکلے کے گھنونے ماحول سے متنفر ہو چکی ہے اور اسے طوائف بن کر جینا پسند نہیں ہے۔ آخری عمر میں وہ سب کچھ ترک کر دیتی ہے اور نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتی ہے۔ وہ کربلائے معلیٰ کی زیارت بھی کرتی ہے۔ اچھا جی، ناول سے جو آخری پیغام دینا چاہتے ہیں جی، ناول جہاں تفریح طبع کا ذریعہ ہے وہیں ان سے اخلاقی پیغامات بھی ملتے ہیں۔ مرزا رسوا اخلاق سوز اور زوال آمادہ تہذیب کی منظر کشی کر کے قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ غریب لڑکی کو نہ چاہتے ہوئے بھی طوائف کی صف میں شامل ہو کر ابتذال کے دلدل میں گھسیٹنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی بیہودہ لعنت سے بچا جائے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کی جائے تاکہ کسی امیرن کو امراؤ جان نہ بننا پڑے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے نا آسان ایک ناول ہے، بس تھوڑا سا لمبا ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ یہ جو ہے نا کافی بار پیپر میں آیا ہے، تو امید ہے اس پر بھی آ سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔